بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے قدرت اور صفات کے ساتھ ماننا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 1,24,000 کم بیش پیغمبر بھیجے اور ہر پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ ہر پیغمبر نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے کل کتنے کتابیں نازل فرمائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 صحائف اور 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور ان کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائی۔ میں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ وہ سب ضرب المثلیں تھی۔ مثلا او مسلط و مغرور بادشاہ، میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پیسے پہ پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے، اس لیے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا، اگرچہ فریادی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو امیر اور حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو من جملہ اور نصائح کے اس کو بھی اہتمام سے فرمایا کرتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان میں حجاب اور واسطہ نہیں۔ نیز ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ عاقل کے لیے ضروری ہے جب تک کہ وہ مغلوب العقل نہ ہو جائے کہ اپنے تمام اوقات کو 3 حصوں پر منقسم کرے، ایک حصے میں اپنے رب کی عبادت کرے اور ایک حصے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور سوچے کہ کتنے کام اچھے کیے اور کتنے برے، اور ایک حصہ کو کسب حلال میں خرچ کرے۔ عاقل پر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اوقات کی نگہبانی کرے، اپنے حالات کی درستگی کی فکر میں رہے، اپنی زبان کی فضول گوئی اور بے نفع گفتگو سے حفاظت کرے۔ جو شخص اپنے کلام کا محاسبہ کرتا رہے گا اس کی زبان بے پیرا کلام میں کم چلے گی۔ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کے علاوہ سفر نہ کرے، یا آخرت کے لیے توشہ مقصود ہو، یا کچھ فکر معاش ہو، یا تفریح بشرط یا مباح ہو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ سب کی سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلا میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہو پھر کسی بات پر خوش ہو، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ اس کو موت کا یقین ہے پھر وہ ہنستا ہے، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو دنیا کے حوادث، تغیرات، انقلابات ہر وقت دیکھتا ہے پھر دنیا پر اطمینان کر لیتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ جس کو تقدیر کا یقین ہے پھر رنج و مشقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو عنقریب حساب کا یقین ہے پھر نیک اعمال نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اول تقوی کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمام امور کی بنیاد اور جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور بھی اضافہ فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کا اہتمام کر کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ زیادہ ہنسی سے اعتراض کر کہ اس سے دل مر جاتا ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ میں نے اور اضافے کی درخواست کی تو ارشاد ہوا کہ جہاد کا اہتمام کر
کہ میری امت کے لیے یہی رہبانیت ہے۔ راہ پہلے امتوں میں وہ لوگ کہلاتے تھے جو دنیا کے سب سے تعلقات منقطع کر کے اللہ والے بن جاتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد فرمایا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ میل جوڑ رکھ، ان کو دوست بنا، ان کے پاس بیٹھا کر۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ اپنے سے کم درجے والے پر نگاہ رکھا کر تاکہ شکر کی عادت ہو، اپنے سے اوپر کے درجہ والوں کو مت دے، مبادہ اللہ کی نعمتوں کی جو تجھ پر ہے تحقیر کرنے لگے۔ میں نے اور اضافہ چاہا، ارشاد ہوا کہ تجھے اپنے عیوب لوگوں پر حرم گیری سے روک دے اور ان کے عیوب پر اطلاع کی کوشش مت کر کہ تو ان میں خود مبتلا ہے۔ تجھے عیب لگانے کے لیے کافی ہے کہ تو لوگوں میں ایسے عیب پہچانے جو تجھ میں خود موجود ہے اور تو ان سے بے خبر ہے، اور ایسی باتیں ان میں پکڑے جن کو تو خود کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت میرے سینے پر مار کر ارشاد فرمایا، ابو ذر، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنے کے برابر تقوی نہیں، اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ تو میرے دوستو، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے توفیل پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے۔ اس کے لیے نبیوں والی طرز پر ہم اپنی جان و مال و وقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔